اور السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کچھ عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. اچھا, تو میرا سوال ہے کہ آپ کی نظر میں اس کے جو افیکٹس ہوں گے دنیا اور خصوصاً اسلامک کنٹریز کے لیے یہ پازیٹیو یا نیگیٹو ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ جب نہیں کیا تھا آپ نے تسلیم تو اس وقت کون سا کمال کر لیا تھا, ٹھیک ہے, اور تسلیم کرنے کے بعد کون سا, جب نہیں تسلیم کیا تھا تب بھی اس کے زیر اثر انڈائریکٹلی اس کے زیر اثر آپ کام کرتے تھے, ٹھیک ہے, امریکہ کے تھرو, اور اب کر لیا ہے تو براہ راست بھی اور امریکہ کے تھرو بھی کام کر لیں گے. اس لیے دوسری بات ہے کہ اس سے بہت پہلے مصر نے تسلیم تو پہلے کیا ہوا تھا کافی سالوں سے, ٹھیک ہے. آج عرب کا شوق ہوا ہے تو مصر بھی تو عرب ملکوں میں شامل ہوتا ہے نا, تو اس نے تسلیم کیا ہوا تھا بہت سال پہلے. ترکی بھی بہت بڑا مسلمان ملک ہے, ترکی نے تسلیم کیا ہوا تھا, بلکہ ایک خبر کے مطابق تو ایران نے بھی کیا ہوا تھا. جب ٹریول تو صرف پاکستانی نہیں کر سکتے نا, پاکستانی زیادہ ریجڈ ہیں. اس کے علاوہ جو فلسطین ہے اس کا بھی آنا جانا ان کے ساتھ ہے. اس کا مطلب فلسطین اور اسرائیل اکٹھے ہیں, ان کے بارڈر کھلے ہیں, آپس میں آتے جاتے رہتے ہیں. اسرائیل میں کئی لاکھ جو ہیں وہ مسلمان عرب آباد ہیں وہاں, اور وہاں کی پارلیمنٹ میں بھی ہیں. وہاں کے لوگ دوسرے الزام تو لگاتے ہیں کہ احمدیوں پہ کہ احمدی فوج میں شامل ہیں. احمدی تو فوج میں کوئی نہیں شامل, ہاں شاید دوسرے عرب مسلمان شامل ہوں ہیں. تو پہلے سے ہی آلریڈی پہلے بغیر علم کے ہو رہا تھا کام, اب ذرا علم میں آ گیا. باقی لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں نہ تسلیم کرنے کا, تو تسلیم کر لو. لیکن یہ بات ہے کہ اسرائیل اگر ظلم کرے گا تو اس کے ظلم کے بدلے میں اس سے زمین چھینی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے, 2 دفعہ واقعہ ہو چکا, تیسری دفعہ نہیں ہوگا. اور لیکن چھینی کسی جنگ سے نہیں جائے گی. تسلیم کرے نہ کریں, مسلمانوں کو اپنی حالت بہتر کرنی ہوگی. دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے, اپنی حالتوں کو بدلنے سے اللہ تعالیٰ اسرائیل پہ غلبہ دے گا. اور وہ کسی جنگ کے ذریعے سے نہیں اب ہوگا. اب مسلمان اگر اپنی حالتیں بدل لیں, اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیں, تو وہ چاہے اسرائیل کو تسلیم کریں نہ کریں ان کے اوپر غلبہ آ جاتا ہے. اگر اسرائیل برائیاں اسی طرح بڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ خود ہی سامان پیدا کرے گا کہ وہ تباہ ہو جائے. مسلمانوں نے کیا کر لینا اس کو تسلیم کرنے نہ تسلیم کرنے سے, یہ تو ایک سیاسی ایشوز ہیں. ہاں احمدیوں کا کام ہے, اگر آپ دعا کے ذریعے سے, کیونکہ احمدی ہی ہے جو اگر حقیقی احمدی بن کے انقلاب لانا چاہتا ہے تو دعا کرے. تو اگر اسرائیل کے ظلم ہے تو ظلموں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یا ان کو عقل دے گا, ظلم ختم کریں گے, یا ان کے اوپر غلبہ دے دے گا اسلام اور احمدیت کو. تو یہ اصل چیز تو یہ ہے. باقی تو سیاسی ایشوز ہیں. پہلے تسلیم کرنے کے بغیر ان کی باتیں مانتے تھے, اب تسلیم کر کے ان کے ساتھ معاہدے کر لیں گے. کیا فرق, کیا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ پہلے خاص ویزا لے کے اسرائیل جاتا تھا کوئی عرب ملک کا آدمی, جا پہلے بھی سکتا تھا. اب جو ہے وہ آسانی سے آپس میں سیاسی تعلقات قائم ہو گئے ہیں, اور حکومتی تعلقات قائم ہو جانے کی وجہ سے پاسپورٹوں کے ویزا وغیرہ ان کو آرام سے مل جائے گا, چلے جائیں گے. باقی پاکستان نہیں مانتا تو ان کو پوچھتا کون ہے. عرب ملکوں نے کر لیا, پہلے بھی ان کے تعلقات تھے. بلکہ کسی نے سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا تھا کہ سعودی پریس نے کہا ہے کہ میری تو جو مجھے پڑھانے لکھانے والی جو عورت تھی, میری گورننس تھی جو میرے پہ مقرر تھی, وہ بھی یہودیہ تھی. تو جنہوں نے یہودیوں کے ساتھ ٹریننگ لی ہوئی ہے ان سے کیا فرق پڑتا ہے کس سے کیا کریں. اور وہ بلکہ ایک سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا کہ مسلمانوں کو سعودی عرب سے اسرائیل کو ماننے سے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے اور ان کے تعلقات بڑھانے سے اور ان کی ہمدردیاں جو ان کے دل میں ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں جو بعض یہودیوں کے دل میں اسرائیل کے بارے میں ہیں. تو یہ تو سب سیاسی ایشو ہیں, سمجھ آئی؟ ہاں جی, مانے نہ یا مانے کچھ نہیں فرق پڑتا اس سے. پہلے نہ مان کے بھی کچھ نہیں کیا تھا, اب مان کے بھی کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, جو ہونا ہے وہ دعا سے ہونا ہے, اور دعا
احمدیت یہ اگر سچے طور پہ دعا کرے یا مسلمان اپنی اصلاح کر لیں اور حقیقت میں انصاف پسند ہو جائیں، اسلام پہ چلنے والے ہو جائیں، پھر اگر اسلام پہ جب چلنے والے ہوں گے تو آن وسلم کی بات ماننے والے ہوں گے، اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے ہوں گے تو ان کے لیے اور کوئی رستہ اور نہیں سوائے اس کے کہ احمدیت کو قبول کر لیں، اور پھر ہی وہ غلبہ ہے۔ اور وہ اس وقت تک ہے، اس وقت ہوگا جب اگر اسرائیل اپنے ظلم کر رہا ہے اور مسلمانوں پہ ظلموں کی وجہ سے پھر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بند کرے گا اس کے لیے اور ختم ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اصلاح کرتا ہے اور اپنا حق ادا کرتا ہے تو یہودی ایک بستی ہے یا ایک ملک ہے، وہ قائم رہے گا، وہاں بیٹھے رہیں گے وہ جب تک وہ انصاف کرتے رہیں گے۔ جب ظلم کریں گے پھر تباہ ہو جائیں گے، مجھے تو یہ پتہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اور